أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. کل اس آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا گیا تھا. اس میں بتایا گیا تھا کہ طلاق میں رجوع کرنے کا حق 2 مرتبہ رہتا ہے. تیسری مرتبہ اگر رجوع کرتے ہیں تو بھلے انداز میں رکھنا پڑے گا، اور اگر طلاق دے دیتے ہیں تو اچھی حالت میں طلاق دینا ہوگا. اب جو باقی ٹکڑے کی تلاوت کی گئی ہے اس میں بھی طلاق ہی کے متعلق مزید کچھ چیزوں کی وضاحت کی جا رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ طلاق کا حق اسلام نے مردوں کو دیا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے جیسے پیچھے بتایا گیا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مرد کو عورت کے مقابلے میں زیادہ حق دیا گیا ہے بعض اسباب کی بنیاد پر جن کی طرف پیچھے اشارہ کیا جا چکا ہے. دوسری چیز یہ کہ آدمی جب کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو پھر مہر بھی دینا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور یہ عورت کا حق ہے جو مرد اس کو دیتا ہے. اب جب طلاق جو ہوتی ہے، طلاق ہونے کے بعد رشتہ جب الگ ہو جائے گا تو پھر مرد اپنا حق واپس نہیں لے سکتا. مہر کے طور پر جو اس نے دیا تھا یا اپنی بیوی کو ہدیے کے طور پر جو دیا تھا وہ چیز واپس نہیں لے سکتا. تو اسی کو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پہلا مسئلہ تو کہا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ أَن تَأْخُذُوا، کہ تم لے لو مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، اس چیز میں سے جو تم نے ان کو دیا ہے، شیئاً، تھوڑا. اس سے ایک چیز معلوم ہو گئی کہ عورت کو کچھ نہ کچھ دینا ہے. اب دی ہوئی چیز میں سے کچھ بھی وہ طلاق دینے کے بعد واپس نہیں لے سکتا، وہ عورت کی چیز ہو جاتی ہے. اور جو مہر دیتا ہے وہ عوض کے طور پر دیتا ہے، جو اس کی شرمگاہ کو حلال کرتا ہے اس کے عوض کے طور پر اس کو دیتا ہے، تو اس کا حق ہوتا ہے. البتہ ایک شکل ایسی ہے جس میں اس کو مہر یا کوئی چیز واپس لینے کی اجازت ہے. وہ کب ہے؟ جب مرد اور عورت دونوں کو ڈر ہو کہ اب ہمارا رشتہ باقی رہے گا تو پھر اللہ نے جو حقوق دیے ہیں ایک دوسرے کے تئیں وہ حقوق ہم ادا نہیں کر سکیں گے. اور شادی جو اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن سکتی ہے. اور عورت خود سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیں، میں آپ سے جدا ہونا چاہتی ہوں.
جس کو فقہ کی اصطلاح میں خلا کہتے ہیں۔ طلاق میں مرد عورت کو اپنے اختیار سے جدا کرتا ہے، طلاق کے الفاظ سے یا سراح کے الفاظ سے اس کو جدا کرتا ہے۔ لیکن خلا میں یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنی طرف سے خود مطالبہ کرتی ہے۔ جب عورت خود مطالبہ کرتی ہے تو پھر مرد مہر کے طور پر جو دیا ہے اس کا مطالبہ کر کے واپس لے سکتا ہے، یا اور کچھ چیز اس نے دی ہے تو اس کو بھی وہ واپس لے سکتا ہے۔ تو ایک ہی صورت ہوتی ہے کہ آدمی مہر واپس اسی صورت میں لے سکتا ہے جب عورت خود سے خلع کا یا طلاق کا مطالبہ کرے اور اپنی جان چھڑانے کے لیے کچھ دینے کا وہ خود اظہار کرے کہ میں کچھ آپ کو دے دوں گی۔ حضرت ثابت بن قیس ایک صحابی تھے، ان کی بیوی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ثابت بن قیس بڑے دیندار آدمی ہیں، لیکن ان کے ساتھ میں رہوں گی تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گی۔ یعنی ان کو پسند نہیں تھے، وہ ذاتی طور پر بڑے دیندار تھے، بلکہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی سے ان کو بڑی محبت بھی تھی، لیکن بیوی کو پسند نہیں تھے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس کی شکایت کی۔ تو حضرت ثابت بن قیس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور معاملہ کیا ہے پوری تفصیل پوچھی۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ جو باغ اس شخص نے تمہیں مہر کے طور پر دیا ہے اس باغ کو تم واپس دے سکتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ وہ باغ اس کو واپس کر دو اور ان سے کہا کہ ایک طلاق دے دو۔ تو یہ ایک شکل ہے جس میں آدمی اپنی دی ہوئی چیز واپس لے سکتا ہے۔ تو اسی کو یہاں کہا کہ اللہ ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، اللہ ہے کہ ان کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کے حدود کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کے حقوق کو پورا نہ کر سکے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی ساتھ میں رہنے پر، یعنی بیوی اس کو پسند ہی نہیں کرتی ہے یا اور کسی بنیاد پر اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے اور وہ اپنا کچھ معاوضہ دے کر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے تو کر سکتے، لیکن بے وجہ اس طرح سے طلاق کا وہ مطالبہ نہیں کر سکتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بغیر کسی سبب کے کوئی عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی، جنت میں داخلہ تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک فرمایا کہ المختلعات ہن المنافقات، کہ خلا کا مطالبہ کرنے والی عورتیں تو منافق ہیں، ان کو منافق تک کہا گیا۔ کب؟ جب بیجا وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں، خلا کا مطالبہ کرتی ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اب جو گھر کے ذمہ دار ہیں یا علاقے کے جو ذمہ دار ہیں جن کے پاس مسئلہ چلا جاتا ہے، آپس میں جب نباہ نہیں ہو پاتا ہے تو کسی کے پاس مسئلہ لے جایا جاتا ہے، یا تو گھر والے ذمہ دار بیٹھ جاتے ہیں یا قاضی ہے یا سلطان ہے اس کے پاس مسئلہ لے جاتے ہیں۔ اب ان کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ اللہ یقیما حدود اللہ، یہ دونوں ساتھ میں رہ کر اللہ کے حدود کو پورا نہیں کر سکیں گے، یعنی اللہ کے حقوق پورا نہیں کر سکیں گے، شریعت پر پوری طرح سے عمل نہیں کر سکیں، یعنی ساتھ میں رہنے پر اللہ کی نافرمانی ہو سکتی ہے، شریعت کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے، فلا جناح علیہم، تو ان دونوں کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، فیما افتدت بہ، اس چیز میں جو وہ عورت فدیے کے طور پر دے دے، یعنی عورت طلاق کا مطالبہ کرے اور کہے کہ میں مہر واپس دوں گی یا فلاں چیز تمہیں دے دوں گی تو مجھے آزاد کر دے۔ تو افتدا کے معنی وہ عوض میں کوئی چیز دینا، تو عورت اپنے چھٹکارے کے لیے کوئی چیز عوض میں دیتی ہے، یعنی وہ خود طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، الگ ہونے کا مطالبہ کرتی ہے جس کو خلا کہتے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ کچھ دینا چاہتی ہے تو اس کے لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، ورنہ شوہر دوسری کسی صورت میں کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ تلک حدود اللہ، پھر اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے حدود ہیں،
اللہ کی باؤنڈری ہے، اللہ کے یہ احکام ہیں، فلا تعتدوها، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی حق دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد جو چاہے کرے، طلاق کا حق مردوں کو دیا گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی منمانی کریں، اپنی مرضی سے چلائیں، نہیں، جو کنڈیشن شریعت نے رکھی ہے اس کے مطابق چلے۔ عورت بھی بیجا خلا کا مطالبہ نہ کرے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کے حدود کو کراس کرے گا، اس کو پھلانگے گا، اس سے آگے بڑھے گا، یعنی جو اللہ نے احکام متعین کیے ہیں، جو حقوق متعین کیے ہیں، اس کی خلاف ورزی کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ حقیقت میں ظالم ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ بہرحال یہاں دو مسئلے بتائے کہ ایک تو طلاق مرد خود دے گا تو کوئی چیز واپس نہیں لے سکتا، دوسرے عورت خود مطالبہ کر کے اپنی جان کے چھڑانے کے لیے کچھ معاوضے میں دیتی ہے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسری چیز جو بتائی کہ شریعت نے جو بھی حدود متعین کیے ہیں، چاہے مرد کے ہوں چاہے عورت کے ہوں، اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ اور نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ شریعت کے صحیح احکام کو صحیح طور پر سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دامن وآخر دعوانا۔